اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مارچ کی 13 تاریخ 2020 ہے، اور آج میں بات کرنا چاہتا ہوں تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے۔ تھوڑے سے آپ حیران ہوں گے کہ آج میرے آغاز جو میں نے کیا اپنے میسیج کا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے کیا، جو کہ میں پچھلے کئی سالوں سے کرتا ہوں، اس انداز میں نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بات لمبی بالکل بھی نہ ہو، اور یہ میسیج جو ہے وہ 5-10 منٹ کے اندر اندر ہی میں کمپلیٹ کر دوں۔ کافی سالوں سے میں آپ کو یہ بتاتا آیا ہوں کہ وقت بہت قریب ہے، وقت بہت قریب ہے کہ جب تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، جو کہ ایک نیوکلیر وار کہلائے گی اور ہوگی، جس میں نیوکلیر ویپن آف میس ڈسٹرکشن جو ہے وہ یوز کیے جائیں گے۔ چونکہ وہ وقت بہت قریب ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ڈائریکٹ بات بتاؤں، اور آپ اپنی اپنی مرضی سے اسے جیسے مرضی لیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں سنن ابی داؤد کی ایک حدیث سے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ پہ لاکھوں درود و سلام ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران المقدس، عمران المقدس، عمران المقدس کا مطلب، چلے میں ساتھ ساتھ یا تو سمجھاتا ہوں یا پھر میں آخر میں کرتا ہوں۔ ایکچولی ایسی چیزیں بیان کرنے میں خاصی دقت ہوتی ہے، اور میں کوئی پروفیشنل سپیکر بھی نہیں ہوں، میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں، اور نہ ہی میری یہ پریکٹس اور ٹریننگ ہے۔ میں ایک علم الآخر زمان کا بہت ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، جو پچھلے 12-14 سالوں سے اس سبجیکٹ کو مسلسل اس کے اوپر اپنا علم میں اضافہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمران المقدس خراب الیثرب، خراب الیثرب خروج الملحمہ، خروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ۔ یہ پوری حدیث ہے، 4 قسم کے ورڈ یوز ہوئے ہیں۔ عمران المقدس کا جو مطلب، مجھے میرے استاد محترم اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو صحت دے، اور انہیں اور بھی زیادہ علم اور نور دے، تاکہ وہ ہم لوگوں کو جو ہے، ہم جیسے جو ٹروتھ سیکر ہیں، جو حق کی تلاش میں ہیں، وہ ان کی گائیڈنس کرتے رہیں۔ آپ نے عمران المقدس کو اس طریقے سے بتایا، مقدس سے مراد ان کی، وہ جس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران المقدس کا مطلب ہے اسرائیل کا ایز اے سینٹرل اسٹیٹ قائم ہونے کا جو دورانیہ ہے، وہ ہونا۔ اور خراب الیثرب، یثرب ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ کا سابقہ نام ہے، پرانا نام ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کی سینٹرل گورننس ہے، حکومت ہے۔ خروج الملحمہ کا مطلب ہے کہ ملحمۃ العظمیٰ، بہت بڑی عالمی جنگ، جس میں بہت زیادہ جانیں جائیں گی، بہت زیادہ نقصان ہوگا، جسے ہر مکتب فکر کے، ہر دین مذہب کے لوگ جو ہے آرماگیڈون بھی کہتے ہیں، ملحمۃ العظمیٰ بھی کہتے ہیں، ہرمجدون بھی کہتے ہیں، تیسری عالمی جنگ جو کہ نیوکلیئر وار، سارے اس پہ جو ہے وہ متفق ہیں اپنے اپنے مذہب کے مطابق، اور ہم اپنے دین کے مطابق ہمیں یہ علم ہے کہ یہ نیوکلیئر وار ہی ہو سکتی ہے جس میں اتنی بہت بڑی تباہی ہوگی۔ اور فتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ استنبول کا
پرانا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کر دیا آخر الزمان کے حوالے سے، یہ جو ایونٹس آنے ہیں درجہ بدرجہ، تو اس میں نشانیاں دے دی گئیں کہ جب اسرائیل، یعنی اسرائیل تو بیسیکلی اس کا کیپٹل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے امریکہ نے بھی ایمبیسی جو ہے جروسلم میں قائم کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل ایک تھرڈ سپر پاور اور ایک رولنگ سٹیٹ جو پوری دنیا پہ حکومت کرے گی، اس کی ایک بنیاد انہوں نے مکمل کر دی، اور اسے ایک ڈکلیئر دوسرے لفظوں میں کر دیا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کو یروشلم سے مانیں گے، اور ون ورلڈ آرڈر اور جو بھی معاملات ہوں گے وہ یہاں سے ڈیل کیے جائیں گے۔ ہمارے استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہ سٹیج ہے جو اس حدیث کو فلفل کرتی ہے، اور وہ وقت سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ آگے خراب الیثرب کو دیکھ لیں کہ یعنی ایک طرف سینٹرل گورننس جو ہے وہ بن رہی ہوگی، تو جو ہمارے اسلام کی سینٹرل گورننس جو کہ سعودی عربیہ سے ہے، وہ زوال کا شکار ہوگی، خراب الیثرب۔ آپ سعودیہ کی طرف بھی نظریں اٹھا کے دیکھ لیں۔ آج کے دن میں نے ڈیٹ آپ کو بتا دی ہے پہلے ہی، 13 مارچ 2020 ہے۔ پچھلے کافی سارے مہینوں سے، اور اب خصوصاً اس کرونا وائرس کے بعد، آپ دیکھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہاں کے حالات کیا ہیں، لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے اقتدار کی جنگ کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے، کچھ کو مارا جا رہا ہے، جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کرنٹ افیئر سے بڑے بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ دونوں واقعات سیم ٹائم پہ ہونا لازم ہے کہ ایک طرف زوال، دوسری طرف عروج اٹھتا ہوا۔ آپ یروشلم سے اسرائیل کا عروج بھی اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ان کی پاور کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہمارے مسلمانوں کی سینٹرل سٹیٹ ہے اس کا زوال بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ مقدس مقامات ہمیں اپنی جانوں سے، ہمیں اپنی اولادوں سے، ہمیں اپنے والدین سے اور سب سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن گورننس کی بات ہو رہی ہے، حکومت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں جو حدیث سنن ابی داؤد سے میں نے بیان کی، اور ہمارے استاد ان کو اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو اس طرح ان کی تشریح کرتے ہیں۔ باقی اللہ کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے، کیونکہ جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حالات واقعات جیسے ہیں، ہمارے استاد محترم نے آج تک جتنی بھی چیزیں بتائیں وہ بہت حد تک جو ہے وہ قریب آئیں، اور وہ ہمیشہ قرآن اور حدیث سے چیزوں کو بیلنس کرتے ہیں۔ تو عمران المقدس بھی ہو رہا ہے اور خراب الیثرب بھی ہو رہا ہے۔ تو نیکسٹ ایونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے خروج الملحمہ، تیسری عالمی جنگ، بہت بڑی جنگ۔ اس لحاظ سے میں بالکل اپنے استاد محترم کو بالکل صحیح مانتا ہوں، اور اس پہ میرا دل سے یقین ہے کہ تیسری عالمی جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، وجوہات کہہ لیں، یا جو میں پورا گلوب کے اوپر جو حالات دیکھ رہا ہوں، تو ہم اپنے آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، قریب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ انگیج کیا جا رہا ہے، یہ دونوں ملک آپس میں ان کی لڑائی جو ہے وہ تیار ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 7-8 مہینوں سے 222-24 دن ہو چکے ہوئے ہیں کہ کشمیر لاک ڈاؤن ہے، کرفیو میں ہے۔ یہ ویسے ہی نہیں ہے، اور اس لاک ڈاؤن پوزیشن میں کتنی فوجیں جو ہے وہ آ چکی ہیں، ہماری ملٹری اسے بہت بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ 12 لاکھ فوج تو انہوں نے انٹر کی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کوئی اور کنٹریز یا کوئی اور طرح کے انہوں نے سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں، لیکن ہماری ماشاءاللہ افواج پاکستان، اللہ ان کو سدا آباد رکھے،
اور انہیں مضبوط رکھے، اور ان کی مضبوطی ہمارے حوصلوں کے ساتھ ہے، ہماری یکجہتی کے ساتھ ہے۔ اور اس یکجہتی کو آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی ایم کی صورت میں اور بہت سارے لوگ بھونکتے رہتے ہیں، جو ان کے تھرو جو ہے اس کو ویک کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس چیز کو، اس فتنے کو، اس جال کو سمجھنا ہے۔ ہمیں اپنی افواج پاکستان کے ساتھ بالکل ہر وقت جو ہے مکمل طور پہ ساتھ کھڑے رہنا ہے، ہر محاذ پہ، اور ان کے لیے قربانیاں دینی ہیں۔ تو پاکستان اور انڈیا کو انگیج کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں 2 صدر بٹھا کے اس کے اندر ایک دفعہ پھر جو ہے جنگ کا ماحول، کیونکہ امریکہ نے جتنا کہا تھا کہ جتنے عرصے میں نکلیں گے، وہ اس سے کئی زیادہ تیزی سے فوجی اپنے نکال رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں نیوز کے اندر، اور آپ کو پتہ ہی ہے بہت تیزی سے نکال رہے ہیں، اور خصوصاً اس ایریے سے پہلے نکال رہے ہیں جو ایریا ہلمند، جہاں پہ طالبان کا گڑھ ہے، وہاں سے پہلی شپمنٹ ان کی وہاں سے ہی ہوئی ہے، اور وہ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اور 2 صدر افغانستان میں بیٹھنے کی وجہ سے جو حالات کریٹ ہو رہے ہیں، اور جو ابھی سے ہی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ منسٹر ہاتھا پائی کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرے خیال میں کل یہ واقعہ ہوا ہے یا پرسوں، تو یہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ پھر افغانستان کو، افغانستان کے اندر ہی، یعنی وہ پرشین لوگوں کو اور پٹھان لوگوں کو آپس میں ٹکراؤ۔ میں ذرا اور جلدی کر رہا ہوں کیونکہ اذانیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ افغانستان کو اپنے اندر ہی جو ہے وہ لڑایا جا رہا ہے، پاکستان کو انڈیا کے ساتھ لڑایا جانے کی فل مکمل تیاری ہے۔ چائنا کا مکمل طور پہ اس طرح بہت بچگانہ قسم کے اور بہت سٹوپڈ قسم کے بیانات دینے کی وجہ سے چائنا اور امریکہ کی آپس میں ٹھیک ٹھاک قسم کی ٹسل ہو رہی ہے، کیونکہ ڈسکرمنیشن کی انتہا کی ہوئی ہے امریکہ نے، اور غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ بیانات دینے کی وجہ سے اب چائنیز جو ہے وہ بالکل میں نے آپ کو پہلے بھی جو ایک جذباتی سا میرا 1 گھنٹے کا میسج تھا، پوری دنیا نے اس میں نے بتایا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس طرح دیوار میں گھسیڑ رہے ہیں چائنا کو، لیکن اب چائنا کا صبر تمام ہو گیا ہے، اور چائنا جو ہے اب یہ گرما گرمی صحیح سیریس بنیادوں پہ سٹارٹ ہو گئی بھی ہے۔ تو چائنا امریکہ کے ساتھ انگیج ہوگا۔ اور چوتھی بڑی جگہ جو جنگ کی ہے، وہ رشیا کو ترکی کے ساتھ انگیج کرنا ہے۔ میں فتح القسطنطنیہ کو زیادہ تفصیل سے بالکل بھی نہیں کہتا، کیونکہ اس میں بہت ساری ابھی چیزیں مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں ہیں، لیکن اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے اس بہت بڑی عالمی جنگ کے بعد، وہ خود بخود ہی راستہ نکال لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ استنبول کے اوپر فتح کیسے ہوگی اور کون کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہ راستہ بھی دیکھ لیں گے، لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیدار کرنے کا اور خبردار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ فرقہ بندیوں میں بٹیں یا ایک دوسرے سے جو ہے وہ نفرتوں اور دوریوں کا جو ہے وہ ماحول کریٹ کریں، آپ جس بھی فرقے سے ہیں، جس بھی مکتب فکر سے ہیں، یونائٹ ہو جائیں۔ قطن 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 کسی کے بہکاوے میں مت آئیں، کسی کے جہاں پہ تفریق کا کوئی عنصر نظر آتا ہے ہٹ جائیں پیچھے۔ یاد رکھیں، ہمیں اللہ رب العزت نے بڑی سختی سے یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس ٹائم پہ اللہ کی رسی کو بہت زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ بالکل بھی تفرقہ کسی قسم کا بھی ہو، اس سے ہر گز جو ہے اجتناب کرنا ہے، پینک نہیں ہونا، یا جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے دست و گریبان نہیں ہونا، بلکہ جو بھی ہو برداشت، صبر، حوصلہ، ایک دوسرے کی مدد، یہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی، ہمیں اپنے دین مذہب کی، ہمیں انسانیت کی کیئر کرنی ہے، ہمیں جڑنا ہے۔ اگر ہم تفریق میں بٹے، جس کا پوری کوشش کی جا رہی ہے ہر لحاظ سے، چاہے وہ آزادی، عورت آزادی مارچ ہو، چاہے وہ یہ پی ٹی ایم والے ہوں، یہ بالکل بریک ڈاؤن کرنے والی چیزیں ہیں۔ دور رہیں ان سے، ہٹ کے رہیں ان سے، اور اپنی آنکھیں
دماغ دل کھلے رکھیں، روشن رکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات کیا ہو رہے ہیں۔ بہت قریب ہے وہ وقت جب یہ جنگیں سٹارٹ ہو جائیں گی۔ میرے خیال سے جو میں کر رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ایک دم سے بھڑکیں گی اور تقریباً ہر جگہ پہ، اور گریجولی اٹ ول لیڈ ٹو نیوکلیئر وار۔ اور نیوکلیئر وار جب ہوتی ہے تو اس میں سارے سنے سکے کے اندر نہ سارے رگڑے جاندے ہیں، تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کوشش کریں، چاہے کرونا وائرس ہے تو وہ بھی شہروں میں زیادہ رولے میں ہے، چاہے کوئی جنگ ہوگی تو ہٹ سب سے پہلے جو ہے وہ بڑے شہر ہوں گے۔ کوشش کریں اپنی اس جو یہ ڈیتھ ٹریپ ہیں، یہ جو بڑے بڑے شہر بنائے گئے ہیں، جو دجال نے بنائے اسی لیے تھے کہ لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے ایک جگہ پہ، اور اب کرونا وائرس چھوڑ کے بڑے بڑے شہروں کو جو لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے بالکل، تاکہ وہاں سے کوئی لوگ نکل نہ سکیں۔ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں وہ والی کنڈیشن کرونا کی نہیں ہے کہ پورے شہر اس طرح سے لاکڈ ہوں۔ آپ بہتر ہیں، اچھی حالت میں ہیں، ہمیں الحمدللہ پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کوئی خراب صورتحال اس طرح کی نہیں ہے، لیکن وہ ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ دور دراز اپنے آبائی علاقوں میں شفٹ ہو جائیں اور وہاں پہ اپنی کھیتی باڑی سے منسلک ہو جائیں، اپنے دیسی بیج لیں اور اپنی خوراک کا بندوبست کریں، تاکہ آپ وہاں کے لوگوں کا اور اپنے کنٹری سے جو ہے یہ والا بوجھ ہٹا دیں۔ کیونکہ دیکھیں ہماری اتنی ملٹری نہیں ہے کہ وہ ہمیں ماسک سپلائی کرنے کے لیے بھی ہماری ملٹری آئے گی، کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت آ گئی تو وہ بھی جو ہے ملٹری کر پائے گی، اور جنگیں بھی جو ہے وہ بارڈر پہ جو ہے لڑی جائیں گی۔ پہلے ہمارے دشمن صرف ایک سائیڈ پہ تھے، اب ہمارے دشمن جو ہے وہ دونوں سائیڈوں پہ ہیں، مشرق اور مغرب دونوں سائیڈوں پہ، افغانستان میں بھی انڈیا بیٹھا ہوا ہے۔ تو صرف ہمیں پہلے ہم ایک بارڈر کو بہت زیادہ سیلڈ کرتے تھے، اب ہمیں دونوں لمبے سائیڈ جو پاکستان کی ہیں، جو شمالاً جنوباً دونوں سائیڈیں ہیں، اس کو ہم نے جو ہے وہ ہماری ملٹری نے ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنی ملٹری سے یہ بوجھ بھی ہٹا دیں کہ وہ ہمیں خوراک سپلائی کرے۔ ہمارے یہاں آلریڈی جو ہے آٹے اور مختلف چیزوں کی وہ شارٹیجز ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اپنی زمین چاہے جتنی بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے جڑ جائیں اور اپنے خوراک کا بوجھ ہٹا دیں اور اپنے اور اپنی فیملی کو بچائیں۔ یہ میری طرف سے نصیحت ہے، جو چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں، جو اتنے عرصے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے، اگر آپ لوگوں کو اختلاف ہے تو بے شک رہے۔ آئی ایم سوری آئی کی ناٹ ہیلپ یو اینی مور۔ میں نے آپ کو واضح کر دیا، اور جو حدیث سنن ابی داؤد کی میں نے جو ہے وہ بتائی ہے آپ لوگوں کو، اس کو جو ہے میں آپ کو حدیث نمبر بھی بتا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا تکلیف کریں اور سنن ابی داؤد اٹھائیں اپنے ہاتھ میں، اس کو ڈھونڈیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو اپنے اپنے مکتبہ فکر کے جو آپ کے علماء ہیں، جن کو آپ زیادہ جن کی مانتے ہیں، جو آپ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں، وہ بک اٹھا کے لے جائیے اور ان سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ اگر کنفیوز ہو جائیں یا چیزیں آپ کو جو ہے وہ گلوبلی جیسے نظر آ رہی ہیں یا جیسے میں نے جو ہے وہ بیان کی، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو چوائس از یور، جیسے آپ کی اپنی مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔